أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ عظیم الشان اجتماع بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجمع کے حساب سے آواز کم ہے، بلند آواز الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق شیخ المشائخ، شیخ الحدیث و تفسیر، پیر طریقت، راہبر شریعت، مجاہد اہل سنت، پاسبان مسلک رضا، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد حسن الحسنی الباروی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو کریم دامت برکاتہم القدسیہ۔ عزت و احترام کے لائق پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم باعمل، قبلہ محترم صاحبزادہ پیر قاری محمد عاشق حسین الحسنی الباروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اسٹیج کے زیب و زینت بہت ہی معزز، احترام و عزت کے لائق چمکتے دمکتے چہرے مشائخ اعظام، علماء ذی شان، حفاظ قرآن، دور و نزدیک سے تشریف لائے اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد کے لیے سجائے گئے پنڈال کی زیب و زینت بننے والے برادران اسلام، خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ فضل و احسان۔ آستانہ عالیہ پیر بارو شریف خواجہ خواجگان ولی کامل عارف باللہ فیض یافتہ پیر صاحب لجپال، قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کے اس دن 29 رجب شریف عرس پاک کی تقریب کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا نام دیا گیا، اور ہمیں اللہ پاک نے حاضری کا شرف بخشا۔ مالک ہماری حاضری برگاہ ازدی میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، خوبصورت پنڈال اور عوام کا جمع غفیر، علماء کرام، مشائخ کی کثرت، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جذبہ، ولولہ اور محنت پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک قبلہ پیر صاحب کو سلامت رکھے، صحت عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ اہل سنت و جماعت پہ قائم اور دائم رکھے۔ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کی حیثیت ہوتی ہے، اہل سنت کے لیے قبلہ پیر صاحب مائی باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، علماء ہوں، مدارس ہوں، عقائد کا معاملہ ہو، مساجد اہل سنت کا تحفظ ہو، ہر حوالے سے الحمدللہ کسی شفیق باپ کی طرح اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے آج بھی آپ کا سایہ عاطفت جمہور اہل سنت پر وطن عزیز میں قائم اور دائم ہے۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آستانہ عالیہ بارو شریف کے جو صاحبزادگان ہیں، ان کی آپس میں عقیدت، ادب، احترام اور محبت اور اتفاق یہ قابل دید ہے اور قابل رشک ہے۔ اللہ پاک ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ یہ عزت، یہ محبت کا آپس میں جو بھائیوں کا اور آستانہ عالیہ بارو شریف کے تمام افراد کا تعلق ہے، اللہ پاک اسے مزید پختگی عطا فرمائے، حاسدین کی حسد اور لوگوں کی نظر بد سے انہیں محفوظ فرمائے۔ سامعین محترم، کیا ولولہ، کیا جذبہ، کیا محنت، کتنے سفر، ہزارہا کلومیٹر کا سفر قبلہ خواجہ صاحب نے کیا اس اجتماع کثیر کے لیے، اور لاکھوں لاکھ روپے کے اخراجات اس عظیم الشان اجتماع کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اپنے
بزرگوں کا عرس پاک حضور کی ختم نبوت کے نام کر دیا اور بتایا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے اکابرین یہ بعد میں ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ کی عزت پہلے ہے، اور ہمارا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارا فیض وہی سے ہی تو کائنات میں بڑھ رہا ہے، چاہے بغداد معلیٰ ہو، چاہے اجمیر کی سرزمین ہو، اور چاہے حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں میں سے کوئی بھی ولی کامل ہو، آستانہ عالیہ سباق شریف ہو، موسیٰ شریف ہو، یا باروس شریف کی سرزمین ہو، جہاں پر جو بھی ستارہ چمک رہا ہے سارا فیضان تاجدار ختم نبوت کے گنبد خضرا سے آ رہا ہے۔ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ میرے بھائیوں، میں نے چند لمحات، چند الفاظ تقریباً کم و بیش یہ 8 منٹ تمہیداً پیش کیے ہیں۔ یہ ضرورت تھی تاکہ آپ کے ذہنوں کو واقع کیا جائے کہ ایک جذبہ ہے، ایک لگن ہے اور مسلک کا درد ہے جو قبلہ حضرت صاحب اور اس آستانے کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس درد اور جذبہ کی خیرات عطا فرمائے، ہمیں اپنے مسلک اور عقیدہ میں خالص بننے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میرے ذمہ جو موضوع لیا گیا وہ موضوع بڑا سوکھا بھی ہے لیکن انتہائی اوکھا بھی ہے۔ سوکھا اس لیے ہے کہ موضوع ہے امام اہل سنت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان کی شخصیت ہے۔ کتنا پیارا اور سوکھا موضوع ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، ذرا اونچا اونچا، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت۔ انتہائی آسان موضوع ہے اور اس پر بولتا جائے بندہ اور سننے والا سنتا جائے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشتا جائے۔ سامعین محترم، اتنا خوبصورت اور آسان موضوع ہے اور اوکھا اس لیے ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے۔ کسی بھی خطاب میں آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، 50 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے اور ان مختصر منٹس کے اندر یا گھنٹوں کے اندر اتنی بڑی شخصیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی کوئی ایک صفت ہو، آپ کی ذات کا کوئی ایک زاویہ ہو تو بندہ اس پر گفتگو کرے۔ وہ شخصیت جن کو رب ذوالجلال نے دنیا کے 100 علوم پر مہارت تامہ عطا فرمائی ہے، اور وہ شخصیت کہ جنہوں نے ابتدائی کتب اپنے والد گرامی سے پڑھی ہیں اور خود فرماتے ہیں باقی دنیا کے سارے علوم مجھے نگاہ مصطفیٰ نے پڑھا دیے ہیں۔ آپ سبحان اللہ اسی طرح بولیں گے تو تقریر میں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، ایسے سلو دھیرے دھیرے بات کرنے کا۔ آپ ذرا تکڑے ہوں گے تو میں بھی تکڑا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ تو تنگا تکڑا کر کے آپ ہو جا، ماشاءاللہ یوں بولتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور بات تو پھر تاجدار بریلی کی ہو رہی ہے نا، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی شخصیت پر بات کرنا اوکھا اس لیے ہے کہ کہاں سے ابتدا کی جائے اور کہاں پہ انتہا کی جائے، کس پہلو کو لیا جائے اور کس پہلو کو چھوڑا جائے۔ بس تبرکاً امام اہل سنت کے قدموں میں ہم حاضری دینے کے لیے، آپ کی قدم بوسی کرنے کے لیے ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ آپ سنتے جائیے، بس سبحان اللہ آپ کا تکڑا ہونا چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے، اور جب بات کہیں پر بھی مکمل ہو، ٹھہراؤ آئے، آپ کی بات اس طرح آئے کہ پتہ چلے کہ واقعی مسلک حق کا اہل سنت و جماعت بریلوی مرتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں آر نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اہل سنت کا فخر سمجھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کون؟ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی۔ حالات کیا تھے؟ سیاسی حالات کیا تھے؟ اور برے صغیر پاک و ہند کے حالات کیا تھے؟ انگریز کا غلبہ انداز کیا تھا؟ ہندوؤں کی سازشیں انداز کیا تھا؟ قادیانیوں کی سازشیں انداز کیا تھا؟ خارجیت کا حملہ، رافضیت کا حملہ وغیرہ وغیرہ۔ لمبی داستان ہے، ادھر جاؤں گا تو وقت کافی لگ جائے گا۔ امام اہل سنت احمد رضا خان تاجدار بریلی یہ بات
بات بھی سن لیجئے، 14 صدیوں میں ہر دور کے اندر اللہ پاک نے اپنے دین کی محافظت کے لیے، قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے، علم دین کے فروغ کے لیے، عقائد اسلامیہ کے تحفظ کے لیے بہت بڑے بڑے لوگوں کو رب ذوالجلال کی طرف سے من جانب اللہ ڈیوٹیاں دی گئیں، ان کو علم دیا گیا، فضل دیا گیا، جذبہ دیا گیا، وقار دیا گیا، روب و دبدبہ دیا گیا۔ ہر دور کے اندر انہوں نے اپنا کام کیا ہے، اور تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، ان کے نام جو ہے سنہری حروف کے اندر آج بھی ہمیں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت امام اہل سنت احمد رضا خان تاجدار بریلی کی ہے۔ ایک اور انداز سے سن لیجئے، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی خدمات ضلع تک محدود رہی، کچھ ایسے ہیں جن کی خدمات کچھ مخصوص خطے تک جو ہے وہ محدود رہی، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی خدمات اپنے وطن عزیز تک محدود رہی ہیں۔ امام اہل سنت احمد رضا خان تاجدار بریلی ایسے محقق ہیں، ایسے مفکر ہیں، ایسے فقیہ ہیں اور ایسے مرد کلندر ہیں۔ آپ نے جو خدمت دین کے حوالے سے ایک مجدد ہونے کے ناطے خدمات سر انجام دی ہیں، ایک خطہ آپ سے مستاثر نہیں ہے۔ اگر عرب میں جاؤ گے تو بھی احمد رضا کا نام چمکتا نظر آئے گا، عجم میں آؤ گے تو بھی احمد رضا خان کا نام چمکتا نظر آئے گا۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اخبارات کا دور نہیں تھا، بڑی توجہ دینا میرے بھائیوں، ٹیلی ویژن ریڈیو کا دور نہیں تھا، ٹیلی فون کا دور نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا۔ اس دور کے اندر اتنا بڑا نام بن جائے کہ افریقہ سے لوگ اپنے فتوے پوچھنے کے لیے بریلی شریف کو خط لکھیں، عرب کے علاقوں سے لوگ بڑے بڑے علماء محدثین اپنے مسائل کے حل کے لیے بریلی شریف کی طرف خط لکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین مشرق و مغرب سے لوگ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کی طرف اپنے فتاوی کے لیے خطوط لکھتے ہیں اور وہاں سے جواب موصول ہوتا ہے۔ تو اس دور کے اندر دوستو، افریقہ والے بھی امام احمد رضا کو جانتے ہیں، عرب والے بھی امام احمد رضا خان کو جانتے ہیں، اور ہندوستان والے بھی امام احمد رضا خان کو جانتے ہیں۔ یہ پبلسٹی کا نتیجہ نہیں ہے، تشہیر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ فیس بک کا کمال نہیں ہے۔ اللہ نے احمد رضا کو علمی روب اور دبدبہ ہی اتنا عطا فرمایا کہ آپ کے دور کے اندر زمانے بھر میں جو علم کے حوالے سے سب سے بڑا نام نظر آتا تھا وہ امام احمد رضا خان کا نام نظر آتا ہے۔ اور ایک نعرہ تے وقت تقریر اگوتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت۔ زندہ آئیے اپنی بات کو جلدی میں آگے بڑھاتا چلا جاؤں۔ تو دوستو، جب اللہ پاک کسی بندے کو مقصد خاص کے لیے پیدا کرتا ہے، اس کو ذہانت بھی خود دیتا ہے، علم بھی اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے، ہمت و حوصلہ، استقامت، خلوص و للہیت اور زہد و تقوی کی دولت سے بھی اللہ پاک خود مالا مال کرتا ہے۔ اور اسی چیز کو میرے رب نے یوں بیان فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہی تو انداز ہے۔ 4 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے ناظرہ قرآن مقدس ختم کیا ہے۔ 4 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک تجوید و قرات کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ اور حروف کی صفات کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ ارے 4 سال کا بچہ اور قاری قرآن یہ کیسے ہو گیا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ادھر سے جواب آتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ 5 سال کی عمر میں امام احمد رضا خان کسی عربی سے ملاقات ہوتی ہے، عربی لغت میں ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، عمر 5 سال ہے، عربی میں کلام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہی یہ ذہانت دی ہے، اللہ ہی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ 6 سال کی عمر میں امام اہل سنت منبر پر برجمان ہوتے ہیں اور 2 گھنٹہ میرے آقا پاک علیہ السلام کے میلاد کے اسباط کے اندر کہ میلاد منانا شرعاً ثواب ہے اور میلاد منانا
قید ہے، اس پر قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہوئے 6 سال کی عمر میں دلائل دیتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، متن کے ساتھ سند کے ساتھ استنباط کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ عمر دیکھو 6 سال باتیں ایسے کر رہے ہیں کوئی بہت بڑا استاد العلماء نظر آ رہا ہے۔ ارے یہ طاقت و قوت کہاں سے آئی؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آج مروجہ نظام درس نظامی کے اندر دوستو کتابوں کی جو ہے کتابوں کو، بڑی بڑی کتابوں کو، اور جو اکابرین پڑھایا کرتے تھے ان کو نصاب سے نکال کر کے انتہائی آسان اور سہل نصاب بنایا گیا، اور یہ پڑھتے پڑھتے بھی بچہ جو ہے 8 سال اپنی زندگی کے لگاتا ہے، پھر دورہ حدیث ہے، پھر تخصص فی الفقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج کے ریڈی میڈ دور کے اندر بھی، آج کے جدید دور کے اندر بھی، کہ جبکہ بہت سی منتہی کتابوں کو، بہت زیادہ کثیر کتابوں کو درس سے اور نظام سے نکال دیا گیا، پھر بھی ایک بندہ اگر ذہین و فطین ہے اور مفتی بننا چاہتا ہے، کم از کم اس کو 15 سال تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر مفتی کہلانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر درس نظامی کا جو مروجہ نصاب تھا کم از کم 20 سال پڑھایا جاتا تھا، پھر کسی استاذ کے ساتھ وہ نائب مدرس بن کے بیٹھتا تھا۔ 10 سال کی محنت کے بعد کہیں اس کو افتاء میں مہارت ملتی تھی، اور 30 سال کے بعد اجازت ملتی تھی، آپ فتویٰ نویسی کر سکتے ہیں۔ 10 سال میں داخلہ لیا، 30 سال مغز خوریاں کی، جگرتے کی، اساتذہ کی خدمت میں بیٹھا، پڑھا پڑھایا، فتویٰ نویسی کی۔ 30 سال کے بعد 40 سال کی عمر میں کوئی جا کر کے مفتی بنا کرتا تھا۔ یہ میرا امام احمد رضا خان ہے، عمر 13 سال 10 ماہ ہے، تمام کی تمام درسی کتب کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے، اور 13 سال 10 ماہ کی عمر میں میرا امام مسند افتاء پر بیٹھ کر اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ ادا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر و کبیرہ، سبحان اللہ۔ اگلا رل میں لگی ہے، ذرا تو سب دوبارہ سبحان اللہ کو قضا والا ہونا تکڑا کر کے آپ کو سبحان اللہ۔ آگے سنیے گا سامعین محترم، امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی، جب اللہ پاک کسی بندے کو مقصد خاص کے لیے چنتا ہے، پیدا کرتا ہے، خصوصیات بھی خود عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، بغور توجہ کیجئے گا، اتنی قوت حافظہ، اتنا بڑا دماغ، اتنا ذہن جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے برملا کہا ہے، اور اللہ پاک کے نام کی قسمیں اٹھا اٹھا کر بتلایا ہے کہ ہم جب امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہم نے کوئی بھی مسئلہ آپ سے دریافت کیا ہے، میرے امام نے مسئلہ بھی بتایا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے، کتاب کا نام بھی بتلایا ہے، اور کتاب کی جلد نمبر کیا ہے وہ بھی بتلائی ہے، اور آپ نے اس جلد میں صفحہ نمبر کیا ہے، پاسا سجا ہے یا کھپا ہے، ورق کا کی سائڈ دائیں ہے یا بائیں ہے، آپ نے یہ بھی بتایا ہے مسئلہ کس سطر سے شروع ہوتا ہے، کس سطر پہ ختم ہوتا ہے، یہ بھی بتلایا ہے۔ ہاں ہاں، حضور امام اہل سنت کے جو خلفاء ہیں، جو طلباء ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو مسئلہ جس کتاب میں، جس جلد میں، جس سفر میں، جس صفحے پر، جس سطر پر میرے امام نے بتایا ہو، ہم نے کھولا ہو اور اس کو کسی دوسرے صفحے پہ پایا ہو، جلد میں پایا ہو، کسی اور سطر میں پایا ہو، فرمایا جلد بھی وہی نظر آئی ہے، صفحہ بھی وہی نظر آیا ہے، سطر بھی وہی نظر آئی ہے۔ یہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کی قوت حافظہ ہے، اور میرا امام خود فرماتا ہے فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں، فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں، وہ مسئلہ جہاں سے اخذ کیا گیا ہے، اگر قرآن کی آیات سے اخذ کیا گیا تو میرے سامنے وہ قرآن مقدس کی تمام آیات موجود ہیں، اور اگر حضور کی حدیث سے اخذ کیا گیا تو میرے سامنے وہ تمام کی تمام احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور اگر کسی جزئی سے اس مسئلے کو لیا گیا تو وہ تمام جزئیات امام احمد رضا خان کے سامنے ہیں۔
ایک پر اتنی مہارت رکھنے والے، اتنی گہرائی میں جا کر کے سوچنے والے، اور ہر مسئلے کے پیچھے جو اس کا ماخذ ہے حدیث مبارکہ یا آیت مقدسہ تمام پر نگاہ رکھنے والے اس فقیہ کا نام امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی ہے۔ میں سوکھا کرے نا موضوع، سوکھا کرے نا تو سمیں سوکھا کرے تا سبحان اللہ اچھا آنکھوں کا تانا ماشاءاللہ۔ اگلی بات سنیے گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جو خاص بندوں کو اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد ملت امام محمد رضا خان تاجدار بریلوی، اللہ اکبر و کبیرہ، ذرا سنیے گا، بغور سنیے گا میرے امام احمد رضا خان کا انداز کیا ہے۔ آپ نے جس پر گرفت کر دی ہے پھر اس کو پھڑکنے کی جرت نہیں ہوئی ہے۔ میرے امام نے گرفت کہاں کی ہے؟ اگر کسی نے اپنی کتب کے اندر اللہ پاک کی ذات، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ، رسالت مآب علیہ السلام کی عزت و شان، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت اطہار، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذوات قدسیہ کے لیے حتی کمیز الفاظ اس نے استعمال کیے۔ اسلام یا شاعر اسلام کے خلاف کسی نے کوئی جملہ لکھا، میرے امام نے گرفت کی ہے، دعوت توبہ دی ہے، توبہ نہیں ہوئی، میرے امام نے شرعی حکم بیان کیا ہے۔ جب شرعی حکم میرے امام نے بیان کر دیا ہے پھر آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے امام کی دلیل کا توڑ کر سکے، آپ کے حکم شرعی کے خلاف کوئی فتویٰ، جوابی فتویٰ صادر کر سکے۔ دوستو جواب تو وہاں ہوتا ہے جہاں دلیل ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب میرا امام گرفت کرتا ہے مخالفین نے کیا کیا؟ پروپوگنڈا کیا کہ احمد رضا صرف ایک شاعر کا نام ہے، احمد رضا صرف ایک مسلح پہ بیٹھ کر فتوے لکھنے والے مولوی کا نام ہے جو ہر کسی کے خلاف فتویٰ دیتا ہے۔ امام محمد رضا خان ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ اتنی امام احمد رضا خان پر تہمتیں، زبان درازیاں اور آپ کے خلاف حلقہ سرائیاں کی گئی اور لاکھوں لاکھ روپے لگا کر کے ایسی کتابیں لکھوائی گئی کہ امام محمد رضا خان کی شخصیت کو مسخ کیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ جو فتوے میرے احمد رضا نے دیے اس کے جواب نہیں لکھے گئے، ان کو دلیل کے ساتھ ان کا توڑ نہیں دیا گیا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، دو لوگوں کی بحث ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، سنجیدہ مزاج ہے، دلیل قوی رکھنے والا ہے، ایک ان پڑھ ہے، جاہل ہے، خواہ بحث اور مغز خوری کرنے والا ہے۔ جب دونوں کسی موضوع پہ بات کریں گے جو دلیل والا ہے وہ دلیل دے گا، اگلا بندہ دفاع کی کوشش کرے گا۔ جب اگلے بندے کے پاس دلائل ختم ہو جائیں گے، الفاظ ختم ہو جائیں گے، پھر گالی دے گا، پھر بکواس کرے گا، پھر الزام لگائے گا، پھر موضوع سے ہٹ جائے گا۔ تو یہی کیفیت ہے ہندوستان میں جتنے لوگوں کو انگریز نے خریدا تھا وہ سارے مل کر کے بھی امام محمد رضا کے ایک فتوے کا جواب نہیں دے سکے، گالیاں دیتے رہے، خلاف لکھتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، احمد رضا کی شخصیت کو مسخ کرتے رہے۔ دلیل سے آج تک کوئی ایک جواب بھی نہیں دے سکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وادی رضا کی ہے، کوہ ہمانا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے 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 بٹھا دیے ہیں۔ احمد رضا کے قلم میں رب نے اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ احمد رضا نے جو لکھ دیا ہے قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال توڑ نہیں دے سکتا ہے۔ فیضان امام احمد رضا، فیضان امام رضا، فیضان امام رضا، شان امام رضا، مقام امام رضا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم میں وضاحتوں میں نہیں جا رہا، مجھے گھنٹے کی آج اجازت ہے لیکن میں گھنٹے سے بھی 10-15 منٹ کم لگانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک علماء کی لائن بیٹھی ہے، ایک علماء کثیر موجود ہیں، لہذا میں وقت جو ہے میں نے سوا پہ سٹارٹ کیا ہے اور امید ہے کہ میں 1 بجے انشاءاللہ تعالی اختتام پذیر کر دوں گا، اس لیے میں وضاحتوں میں نہیں جا رہا۔ اشارے سمجھتے جائیے، سبحان اللہ بولتے جائیے، ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ
توجہ کیجئے، میرے امام احمد رضا خان نے عبارات پر پکڑ کی ہے میرے آقا پاک علیہ السلام کی ذات قدسیہ کے لیے، جنہوں نے جو لکھا میرے امام نے گرفت کی ہے، دعوت توبہ دی ہے، دعوت توبہ 3 بار دی ہے، توبہ طائب نہیں ہوئی، میرے امام نے شرعی حکم بیان کر دیا ہے اللہ پاک کی ذات قدسیہ کے لیے، جنہوں نے غلط الفاظ لکھے عقائد کو گھڑا میرے امام نے ان کے خلاف لکھا ہے، گرفت کی ہے، شرعی حکم بیان فرمایا ہے۔ اب سنیے بڑی توجہ سے، سنیے گا دوستو، لوگ 4 لوگ تھے، توجہ دینا، 4 لوگ تھے، ان 4 لوگوں کی ٹوٹل 10 کتابیں ہیں اور ان 10 کتابوں کو میرے احمد رضا نے پڑھا ہے اور تقریباً 100 عبارات پر احمد رضا نے گرفت کی ہے۔ بات توجہ سے سنیے گا تاکہ میرا یہ نقطہ، میری یہ بات ضائع نہ ہونے پائے۔ آپ کی توجہ ہے؟ ذرا بولیے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ میں توجہ دلا رہا ہوں تاکہ میری بات ذہن میں بیٹھے، ضائع نہ ہو، عقیدہ پختہ ہو، ایمان تازہ کر کے جائیں۔ اب سنیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا دوستو۔ ٹوٹل 4 لوگ ہیں، 4 لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد 8-10 ہے۔ ان 8-10 کتابوں کی جو عبارات ہیں اختلافی، وہ تقریباً 100 کے لگ بھگ ہیں۔ میرے امام نے ان کو اخذ کیا، ان پر تحقیق فرمائی، ان پر گرفت فرمائی، ان پر شرعی حکم کا اطلاق فرمایا۔ اب جواباً کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کی شخصیت کو اچھالتا ہے، اگلا بندہ اس شخصیت کی ٹو میں پڑ جاتا ہے کہ تم نے میرے لیے یہ کہا، میں اس کے لیے یہ کہوں گا۔ اب انہوں نے جواباً احمد رضا کی کتابوں کو کنگھالا ہے، پڑھا ہے۔ میرے احمد رضا کی 10 کتابیں نہیں ہیں، 1000 کتابیں ہیں۔ 1000 اس دور کی علماء نے احمد رضا کی کتابوں کو کنگھالا کہ کہیں پکڑ کر لے۔ اس کے بعد آنے والی نسل نے احمد رضا خان کی کتابوں کو کنگھالا کہ ان کی پکڑ کر لے۔ ان کے بعد آنے والوں نے احمد رضا خان کی کتابوں کو کنگھالا۔ میرے امام کو پردہ کیے 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ احمد رضا کی 1000 کتابیں دنیا میں موجود ہیں۔ تمام مخالفین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر 100 سال مطالعہ کرنے کے بعد بھی یہ احمد رضا کا قلم ہے، ایک عبارت پر بھی کسی نے شرعی گرفت نہیں کی ہے۔ جس کی 1000 کتابیں ہوں اور مخالفین 1 صدی گزار دے، ایک نقطہ بھی غلط ثابت نہ کر سکے، اس محقق کو، اس مجدد کو، اس مفسر کو، اس مفکر اسلام کو امام احمد رضا